کنہوں نے دیا جی چہرے کا دیدار تو کر لو گلے تے اچھا نہ ہے خیر بیٹھ جا ہاں ابھی نہ سویا میں اسے تانجان کو ایک بار سیٹ کر لو اور آپ تھوڑا سا باوقار مکرم محتشم ذویل احترام علماء اہل سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھنا تو ہے ہی، اگر آپ تھوڑا سا میرے سامنے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ بیچ کی جگہ خالی ہے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے، بیٹھے بھی ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، سلامت رکھے سب کو۔ اگر چاہتے ہیں کہ سرکار کی محفل میں اور رونق ہو جائے، اس نیت سے اٹھ کے بیٹھیں تو اللہ کرے آپ کے بیٹے بھی سہرے پہنے، آپ بھی اپنے بیٹوں کی جوانیاں سہروں کے پھولوں سے سجی دیکھیں۔ بس جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت سے سنیں، کوئی بہت زیادہ لمبا خطاب نہیں، گرمی بھی کافی ہے، اور میں تو صاف اس بات کو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے آنے میں کوئی مقصد ہو، میرے بولنے میں کوئی لالچ شامل ہو، لیکن یہ بات یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی نیت میں کوئی لالچ نہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما لے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں علی جناب محتشم حضرت علامہ مولانا ندیم احمد صاحب اور ان کے تمام بھائی، بالخصوص حضرت علامہ مولانا غلام احمد لطیفی صاحب اللہ، اور جملہ رفقا جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔
اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے میں ان کے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دیں، اور جتنے بھی اس محفل پاک میں آئے ہیں مولا کریم ہم میں سے جن کے بھی گھر والے، خاندان والے، قرب و جوار والے، اعزاء، اقربا، رشتہ دار ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا مرحوم رفیق عالم صاحب ان کی قبر پر مولا کریم بے شمار اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے، جنہوں نے اپنے پیچھے لائق بیٹے چھوڑے، 5 بیٹوں میں 3 بیٹوں کو اللہ نے علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے حضرت، یہ عقل مند ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے رشتے مدارس سے جوڑ دیتے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لڑکا دولہا بنا، نہ ماں ہے نہ باپ، اور وہ خوشیاں پوری کر رہا ہے ڈی جے بجا کے۔ سوچو، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اگر کوئی شخص اپنے پیچھے دولت چھوڑ کے گیا، اس کی اولاد نے اس دولت سے ٹی وی لگا لی یا ناجائز کام کا کوئی بھی ذریعہ بنا لیا، تو یہ کام اولاد کرتی ہے، حساب قبر میں باپ کو دینا پڑتا ہے۔ لوگ یہ کہہ کہ بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں، ارے خود کرتے رہیں گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اپنی تو کٹ گئی جیسی کٹنی تھی۔ یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں، ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں۔ نصیب والے ہیں وہ باپ جو اپنے پیچھے لائق اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ مرنے کے بعد جب قبر میں ان سے سوال ہوتا ہے تو لائق اولاد کے بارے میں ہوتا ہے۔ آج یقیناً فرشتے قبر میں قاری صاحب کے والد گرامی کو مبارکباد پیش کرتے ہوں گے۔ یہ بات ہم صرف گمان، وہم اور خیال کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو دفن ہونے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر میں ڈوبتا ہوا شخص۔ ڈوبنے والا آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگوں نے فرمایا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ یہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے، کنارے کا کوئی تنکا ہاتھ میں آ جائے تو وہ اسی کے ذریعے کنارے پہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا گیا دفن ہونے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو، تو ڈوبنے والا کنارہ تلاش کرتا ہے، دفن ہونے والا نجات کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا اس کو دفن کے بعد اچانک اس کی قبر میں جو اندھیری ہوتی ہے، اتنا اندھیرا قبر میں ہوتا ہے کہ کفن کی سفیدی تک دکھائی نہیں دیتی، دائیں ہاتھ کو بایاں ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ اتنے سخت اندھیرے میں اچانک جب دفن ہونے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے یار میں آیا تھا تو اس گھر میں اندھیرا تھا، اور میں اپنے کاندھے پہ گناہوں کی گٹھری لے کر کے آیا تھا، یہ راحت کی سانسیں کیوں آ رہی ہیں، یہ اندھیرا اجالے میں کیوں بدل گیا؟ ابھی تک تو مجھ کو میرے کفن کا کلر تک نظر نہیں آ رہا تھا، اب میری پوری قبر روشن ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، تیرے بیٹے نے، تیرے بھائی نے، تیرے دوست نے، تیرے رشتہ دار نے، جس نے بھی یہ کیا ہوتا اس کے حوالے سے کہتے ہیں مبارک ہو، آج تیرے اپنوں نے ہاتھ اٹھا کر کے تیری مغفرت کی دعا کر دی، اس کی برکت سے اللہ نے آج تیری قبر کو روشن فرما دیا۔ اللہ سلامت رکھے ان سارے بھائیوں کو،
جنہوں نے اس جشن کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کی ذکر کی محفل کا انعقاد کیا. اور میری طبیعت خوش ہوئی قاری صاحب سے. میں حضرت جی جبے اور دستار دیکھ کے ایک دم نہیں جھکتا ہوں کسی کے آگے, اور بہت اونچے رتبے بھی مجھے ایک دم سے کسی کے آگے جھکنے پہ مجبور نہیں کرتے. میں انسان کے اندر کے حالات دیکھتا ہوں. قاری صاحب چچا کا ہاتھ پکڑ کے لائے, کہنے لگے یہ ہمارے چچا ہیں, اب ہمارے والد نہیں. تو یہ یقیناً تعارف کرا رہے تھے, لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. میں سوچنے لگا کہ جن بیٹوں کو رب نے چچا کا اتنا احترام دیا ہے, ان بیٹوں کے دل میں اپنے والد کا کتنا احترام رہا. سوچنے والی باتیں ہیں ساری. کہاں کون چچا کی بات کرتے ہیں ہم لوگ. باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں اس دور میں.